جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ، سب مجھے بابا سمجھے، باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے۔ وہ آپ المہند المفند کے 3 عقیدوں پہ ابھی جب 2 گھنٹے کا فضول ترین ویڈیو آئی ہے نا، اس میں بھی المہند کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس میں عقیدے قرآن و سنت کے خلاف المہند کی عبارت کو غلط وہ مفہوم بیان کر رہا ہے جو علماء دیوبند مراد نہیں لیتے، بہتان باندھ رہا ہے علماء دیوبند پہ۔ ہمارے پیچھے تو پورا ایک اہل حق علماء کا ایک گروہ کھڑا ہوا ہے، یہ ان کی عزت کا سوال تھا۔ میری ذات کیا ہے، میری کیا حق؟ میں نے المہند کو پڑھنا شروع کیا، میں نے اس پہ دلائل مجھے لگا یار یہ تو 100% قرآن، اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المہند میں لکھا کیا ہے، اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المہند میں لکھا کیا ہے، اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المہند میں لکھا کیا ہے، اور واقعی نہیں پتا تھا مجھے، کیونکہ ہمارے بنیادی عقائد تو العقیدہ طحاویہ میں ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی، اس کو تو آپ نے بہت اچھالا ہے۔ یہ جو بورے لے کے آ رہے ہیں نا، ان بورے نو کھولو تے 3 عقیدے کا دفاع کرو۔ یہ اس لیے نہیں کرتے، میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی تھی کہ یہ عقیدے وہ ہیں جو دیوبندی عوام کے ہے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان عقیدوں کا دفاع کریں گے تو دیوبندی عوام کہے گی یار یہ تو وہی عقیدے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بریلوی چھوڑی تھی، اور ان کے بڑے علماء کہیں گے وہ کیوں مان لیا جائے۔ پہلا عقیدہ، ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، اس طریقے پہ جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام کا۔ ہاں، یہ وہی کتاب ہے ارواح ثلاثہ جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹاتے ہیں، پھر عاشق صادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے، فزیکلی، خواب میں نہیں، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلے گئے، اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے نا، سردیوں میں بھی رضائی کے اندر وہ پسینے اس کے نکلے ہوئے تھے، تو دوسرے نے پوچھا کیا؟ ان کا بھی حضرت نانوتوی آئے تھے۔ پائی جی مردہ نکل کے آ جائے 6 سال بعد، تو وہ صرف پسینہ نکل کی تھے، اور بھی کچھ ہو گیا ہوئے گا۔ ہاں، آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ فرقوں سے نکلنے سے پہلے دیوبندی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے، کیا جب آپ دیوبندی تھے آپ کا یہ عقیدہ تھا المہند والا؟ ہاں، بس یہی وجہ ہے مفتی کو پتا ہے کہ جڑے بچ کے نا وہ بھی نہ ادھر ٹر جان جی، اس واسطے بہنا نہیں، ڈیفینڈ نہیں کرنا۔ تو بورا جڑا لے آندا ہے نا، ویڈیو بنا کے ڈیفینڈ کرے نو، اور میں تے تیار ہاں، لایا طاہر شروی نو بھی بٹھاؤ پی ٹی وی تے، میرے کو لا کے بیٹھ جاؤ، لیکن کیمرے میں فالتو کوئی مولوی میں نے اور ایڈ نہیں ہونے دینا۔ یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے اس روئے عرض پہ، نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ بلکہ میری بیوی بھی مجھے اس رات کو کہتی ہے مفتی صاحب پہ مجھے ترس آ رہا ہے یار مل لو۔ میں نے کہا نا، اس طریقے سے نہیں، وہ تو کام ڈالنے آیا ہے، ملنا تھا تو میں نے کتنی کوششیں کی، لیکن وہ کہتا تھا ویڈیو بناؤ، ویڈیو بنا کے تو بھائی تو ٹر جانا سی، پیچھے میرے ہوتے تو ایجنسیاں تے جوڈیشری تے پولیس چڑھا کے ٹر جانا۔ دوسرا عقیدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش، کرسی، خانہ کعبہ سے افضل۔ اس سے پوچھے یہ کس قرآن کی آیت میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ جذباتی بات نہیں ہے بریلویوں لی کرنی کہ تسی نبی دی شان نو نہیں مندے۔ اچھا جی، نبی دی شان نو منیے تے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہہ دئیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، یہ ہے مزاج رسول۔ اور پھر ان کے پاس پتہ کیا ہوتا ہے آخری اربا؟ اچھا ہمارے بزرگ تو غلط ہوئے، یہ فلانا نے بھی لکھا ہے، او فلانا بھی کیڑا ہے۔ اور جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، احترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، کدی دھونس لاندے ہو سانو بابیاں دی؟ ہاں دھونس لگاؤ مجھے ابو بکر عمر عثمان و علی کی کہ یہ ان کا عقیدہ تھا، میں مانوں گا۔ جڑے چیمپئن نکلے ہو نا ویڈیو وچ مفتی دے جشن مناندے، او بھابی بھی نکلے جے اودے جنہاں دے جو انہاں عقیدے انہاں نوں مشرک کہندے جے تے ہار پہ پواندے جے، تو تے مولوی دی عقل پوری جی ہوندی ہے۔ اے جڑے چیمپئن دوسرے فرقے دے بھی نکلے ہو یا انہاں دے اپنے، تسی لوگ آ کے ڈیفینڈ کر لو نا، اے بورے چوں ویڈیو جواب دیو نا عوام کو۔ اور تیسرا عقیدہ میں نے المہند سے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں جو حیات ہے دنیا کی سی ہے۔ کہتے ہیں جی وہ ہم نے دنیاوی نہیں کہا، دنیا کی سی کہا ہے۔ دیکھو کیسے نے فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا ہے کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شیخ احمد رفاعی قبر اطہر پہ جب اشعار پڑھ رہے تھے تو قبر سے ہاتھ باہر نکلا، کیونکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ نکالے، میں نے بوسہ دینا ہے، اور انہوں نے بوسہ دیا 90,000 لوگوں کی موجودگی میں، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔
یہ دنیاوی ہی آتا ہے نا, قبر سے ہاتھ نکلنا یہ دنیاوی نہیں ہے. اور یہ عبد الباقی زرقانی دیوبند اور بریلوی دونوں کے روحانی ابا جی ہیں. فضائل مال میں بھی اس کے والے ہیں زرقانی کے. زرقانی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. اے فرق ہے نبی اور غیر نبی. جی یہ 3 عقیدے ہیں جی بتا دیے المحنت کے. قیامت تک ٹائم جے پوری ضروریت حنفیہ دیوبندیاں نو بھی اور سارے علماء نو بھی اپنے اپنے بورے کھولو, ویڈیو چڑھاؤ. اے تے ویڈیو چڑھنی جے اے آرٹ کرے گی تانوں قیامت تک. میرے حال نہیں جانا, میرے حال صرف ایک بندہ ہے خوش نصیب اس روئے عرض تے. ہاں نہ اس تو پہلے نہ اس تو بعد. طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. آمین تے گو. وہ آئیں کیمرہ مین لے آئیں, عقائد پہ بات کریں اور جھومیں. تو یہ کتاب لکھی گئی. اس کے میں نے صرف 3 عقیدے بتائے تھے کہ ان کا دفاع کریں. یہ جو بورے لے کے آ رہے ہیں نا, ان بورے نو کھولو تے 3 عقیدے کا دفاع کرو. یہ اس لیے نہیں کرتے, میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی تھی کہ یہ عقیدے وہ ہیں جو دیوبندی عوام کے ہے ہی نہیں ہیں. اگر ان عقیدوں کا دفاع کریں گے تو دیوبندی عوام کہے گی یار یہ تو وہی عقیدے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بریلوی چھوڑی تھی. اور ان کے بڑے علماء کہیں گے وہ کیوں مان لیا جائے. یہ بات پہلا عقیدہ, ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اس طریقے پہ جو خواص کو معلوم ہے, نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام کرتے ہیں. اچھا عوام جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ جپھی ڈال لیں تو بندہ تر جاتا ہے. ٹھیک ہے, عوام قبروں سے جا کے مانگ لیتی ہے, قبر کی مٹی لے جاتی ہے. آپ ہمیں ذرا خواص کا طریقہ بتائیں, آپ کیا ہوتا ہے خواص دا اس تو بھی پیڑا طریقہ جے. جی سنو, ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 3 دیوبندی بزرگوں کے حالات زندگی لکھے ہیں. یہ وہی کتاب ہے, وہی میاں 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 ہاں یہ وہی کتاب ہے ارواح ثلاثہ, جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹاتے ہیں, پھر عاشق صادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے, وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں. یہ وہی کتاب ہے, وہی کتاب ارواح ثلاثہ. لکھ رہا کون ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی. کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے بارے میں. پہلے تو یہ بتاؤ یہ مہذب طریقہ ہے پبلکلی مریدین کے سامنے؟ ٹھیک ہے, عاشق صادق. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے, فزیکلی خواب میں نہیں, اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلے گئے. اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے نا, سردیوں میں بھی رضائی کے اندر وہ پسینے اس کے نکلے ہوئے تھے. تو دوسرے نے پوچھا کیا, ان کا بھی حضرت نانوتوی آئے تھے. پائی جی مردہ نکل کے آ جائے 6 سال بعد, تو وہ صرف پسینہ نکل کیتا ہے, اور بھی کچھ ہو گیا ہوئے گا. ہاں وہ نقل صرف پسینہ ہویا ہے, انہوں نے غور نہ نہیں دیکھا. ہوں کدے ہوئے نا غور نہ ویکھیو, اے جے قبراں تو فیض انہاں دا. اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ان کی قبر سے لوگ مٹی لے جاتے تھے شفا کے لیے. تو وہی عقیدہ ہے آپ کا بھی, اور میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے. میرا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. ریسرچ پیپر نمبر 6 قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, اور میں نے سارے واقعات نقل کیے ہیں. میں ایک واقعے کی انجی نہیں کر سکتا. میں نے اصول برکت کے لیے آپ کے سامنے یہ 2-3 باتیں ہی رکھی. تو یہ اس کے اندر یہ عقیدہ, سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے جی مجھے بتائیں. وہی سجے پاسے سلام پھیرا سارے حافظ, کھبے پاسے پھیرا ناظرہ, جپھی پاری علم ٹرانسفر کرتا. سینے سے کیا فیض لیا جا سکتا ہے؟ ایک بچہ تو اپنی ماں کے سینے سے فیض لے سکتا ہے, ایک سٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سینے سے کون سا فیض لے سکتا ہے بتائیں. سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے؟ ہاں تعلیمات سے فیض ہوتا ہے نا. سینے سے کون سا ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے, علم سے ہوتا ہے. لیکن یہ وہی ہے تو نہیں ہے, تو ان کو کیا آپ بتا دو کون سا طریقہ ہے. چلو یہ ایک عقیدہ ہے, ایک عقیدہ. یہ تو بریلویوں کہتے تھے قبروں سے مانگتے ہیں, خود اپنے کیا عقیدے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ فرقوں سے نکلنے سے پہلے دیوبندی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی کیمرہ ذرا پیچھے کریں جی, یہ لوگوں کو دکھائیں. آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے. کیا جب آپ دیوبندی تھے آپ کا یہ عقیدہ تھا المحنت والا؟ ہاں بس یہی وجہ ہے, مفتی کو پتہ ہے کہ جڑے بچ کے نا وہ بھی نہ ادھر ٹر جان. جی اس واسطے بہنا نہیں, ڈیفینڈ نہیں کرنا.
تو بورا جڑا لے آندا ہے نا ویڈیو بنا کے ڈیفینڈ کر اینو ٹھیک ہے میں تو نہیں بہنا تو اپنی پبلک نو اس ویڈیو تو باتیں کرنا پوے گا اور میں تو تیار ہاں لایا طاہر شرفی نو بھی بٹھاؤ پی ٹی وی تے میرے کو لا کے بیٹھ جاؤ لیکن کیمرے میں فالتو کوئی مولوی میں نے اور ایڈ نہیں ہونے دینا. یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے اس روئے عرض پہ نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوا نہ بعد میں ہوگا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نا وہ جو ان کو بھی دیا وہ بھی اعزاز چھین لیں. نہیں یہ جو غریب نواز لوگ ان کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ تحفہ دے کے واپس لیں. نہیں مفتی صاحب کے لیے قیامت تک کے لیے. بلکہ میری بیوی بھی مجھے اس رات کو کہتی ہے مفتی صاحب پہ مجھے ترس آ رہا ہے یار مل لو. میں نے کہا نا اس طریقے سے نہیں وہ تو کام ڈالنے آیا ہے. ملنا تھا تو میں نے کتنی کوششیں کی لیکن وہ کہتا تھا ویڈیو بناؤ. ویڈیو بنا کے تو بھائی تو ٹر جانا سی پیچھے میرے ہوتے تو جنسیاں تے جوڈیشری تے پولیس چڑھا کے ٹر جانا سی. آج مجھے ایک ایکس اسٹوڈنٹ ادھر جو سی ٹی ڈی کے آفیسر تھے وہ اب یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے. ان کا صبح سویرے مجھے فجر کا فون آیا انجینئر صاحب تسی بڑی عقل مندی کیتی ہے تمہیں پتہ نہیں سی تواڈے نال کیا ہونا ہے. میں کہ میں تمہیں پہلے بھی دسیا میں حضرت علی شرافت رکھنا وا چلاکی ہوشیاری بنو امیہ تو بھی زیادہ ہے لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں اپنے لیے. یہ پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش کرسی خانہ کعبہ سے افضل ہے. ان سے پوچھے یہ کس قرآن کی آیت میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ جذباتی بات نہیں ہے بریلویوں نہیں کرنی کہ تسی نبی دی شان نو نہیں مندے. اچھا جی نبی دی شان نو منیے تے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہہ دئیے گل کرنے لی کرو. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے ہیرا نامی جگہ پہ اپنے سردار کو لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اس لیے میں نے آپ کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گے؟ اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. تو نبی الاسلام نے اپنی عزت خود نہیں ہونے دی باؤنڈری نہیں کراس کرنی. وہ کہتے ہیں حرج کیا ہے اس میں؟ حرج یہ ہے کہ آپ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل یہ رسول اللہ کی موجودگی میں آپ یہ غلوف والی بات کر سکتے ہیں کیا جو کہیں لکھی نہیں ہوئی؟ وہ کہتا ہے نہیں جی نبی الاسلام اشرف المخلوقات ہیں عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہیں. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کروڑوں عرش بھی ہوں ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے نبی کی بات نہیں آپ نے نبی کی قبر مبارک کی بات کی ہے اور اس میں بھی کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس حصہ زمین سے آپ کی مٹی کا خمیر اٹھا کے آپ کو تخلیق کیا گیا تو بیسیکلی وہ رسول اللہ کا خمیر ہے. گویا کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہیں اس لیے ہم اس مٹی کو ہم کہتے ہیں نا جو مٹی اٹھانی تھی وہ اٹھ گئی نبی کی تخلیق ہوگی. اب جو باقی مٹی ہے وہ رسول اللہ کی مٹی نہیں ہے جنت کا ٹکڑا ہے. اور اگر وہ رسول اللہ کی مٹی ہے تو ساتھ حضرت ابوبکر اور عمر کی بھی قبریں ہیں ان کو بھی کو پھر عرش سے افضل ہیں. اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب دفنایا گیا سب سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تاکہ آپ کے جسم مبارک کو مٹی نہ لگے. ہاں تو کوئی حصہ زمین حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے ہی نہیں ہے. آپ کہا کریں سرخ چادر سارے بزرگانی میں نہیں کر چڑی وہ گل ہی غلط نکلی. حصہ زمین تو ٹچ ہی کو نہیں ہویا. پھر چادر مبارک بھی کہو کفن مبارک بھی کہو اور رسول اللہ کے تو ڈائریکٹ بال مبارک کرتا مبارک صحابہ کے پاس تھے انہوں نے تو اس کے بارے میں کلیم نہیں کیا کہ یہ اللہ کے عرش سے افضل ہیں. پھر دیکھیں بریلوی تو اس سے آگے پھر ایک آدھ گئے ہیں. مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے کیونکہ نبی کے وہ مسکن رہی. اور انہوں نے کہا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جو حضور کی والدہ ماجدہ ہیں ان کا جو پیٹ مبارک ہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے کیونکہ حضور وہاں پہ رہے ہیں. تو ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں نا. پھر نبی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے جسم اقدس میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ والد والا لنک تھا نا. پھر آپ چلانا شروع کر دیں سب کو عرش سے افضل بتائیں. کیا کہانیاں کرا رہے ہو؟ کیا یہ نبی کی تعلیمات ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا یہ ہے مزاج رسول.
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کی وفات کے دن چل رہے تھے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ اطہر سے چادر ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں یہ حضور اس لیے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ کام نہ کرنا۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے کو اوپن چھوڑ دیتی، جس کا جب دل چاہے وہ آ جائے قبر مبارک پہ۔ اما عائشہ نے تو اس کا مطلب یہ لیا، اما عائشہ کے سامنے کوئی کہنا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، وہ کہیں گے یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے دن چل رہے تھے، آپ بیماری کے عالم میں تھے اور آپ کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی آپس میں یہ بات کر رہی تھی۔ جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت پہ، وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹک رہی تھی، تو نبی علیہ السلام اپنی بیماری میں متوجہ، انہوں نے کہا یہی ان کی خرابی تھی، ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے، اس کی تصویریں لٹکا دیتے، قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بن کے اٹھیں گے۔ یہ ہے مزاج رسول۔ ابو داؤد کی حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے میرے تک پہنچ جائے گا، درود کے لیے بھی قبر پہ میلہ نہ لگانا، سلام عرض کر کے بس آگے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہے مزاج رسول۔ آپ لوگ اس مزاج میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر اطہر اللہ کے عرش سے افضل ہے، اور کیا کیا اس کی ایکویشنیں بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی ریاض الجنہ کی بات کرتے ہیں، جب کان وہ اس لیے بورے لانے پڑتے ہیں نا۔ ہاں میں تے اگے حدیثاں رکھنیاں نے اور میرا فیصلہ اسی گورے دی دالت جی کرا لو کہ جیڑا پیغمبر اے کہندا ہوئے او دے سامنے اے سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے جو المحنت دی لکھی ہے۔ ان لوگوں میں کامن سینس بھی نہیں ہے، اور پھر ان کے پاس پتہ کیا ہوتا ہے آخری اربا، اچھا ہمارے بزرگ تو غلط ہوئے، یہ فلانے نے بھی لکھا ہے، او فلانا بھی کیڑا ہے۔ اور جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، احترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، کدی تونس لاندے ہو سانو بابیاں دی؟ ہاں دونس لگاؤ مجھے ابو بکر عمر عثمان و علی کی کہ یہ ان کا عقیدہ تھا، میں مانوں گا، خلفائے راشدین ہیں، ان کی پیروی کا حکم ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، لگاؤ دونس۔ لیکن یہ آپ کے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم پابند ہیں۔ دو عقیدے جڑے چیمپئن نکلے ہو نا ویڈیو مفتی دے جشن مناندے، اور بھابی بھی نکلے جے اودے جنہاں دے جو انہاں عقیدے انہوں نے مشرک کہندے جے تے ہار پہ پواندے جے، تو اندے مولوی دی عقل پوری جی ہوندی ہے۔ یہ جڑے چیمپئن دوسرے فرقے دے بھی نکلے ہو یا انہاں دے اپنے، تسی لوگ آ کے ڈیفینڈ کر لو نا، اے بورے چوں ویڈیو جواب دیو نا عوام نو۔ اے ویڈیو جدوں چڑھے گی لتر پریٹ نہیں ہونی انہاں دی۔ تسی آپ سوچے، مجھے کل علی نقوی صاحب کا فون آیا، وہ پنڈی میں ہوتے ہیں، کبھی ان کو موقع ملے، اور مجھے کہتے ہیں یہ بیوقوف آ گیا تھا تو جان نہیں سی دینا انہوں، تسی نہیں سی بہنا منو دسنا سی، کہ یار یہ باتوں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کیا عقیدے ہیں۔ اور علی نقوی صاحب وہ ہیں جو شیعہ تھے پھر بریلوی ہوئے، کرتے کرتے وہ ادھر تک پہنچے، اور وہ ایک عام بندہ جو دفتر میں ملازم ہے وہ کہتا ہے میرے نال بٹھا لو انہوں، اور صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ اس ویڈیو کے بعد دنیا کا ہر مسلمان جو اپنے آپ کو فرقے سے منسوب نہیں کرتا، یہ ویڈیو سن کے ان کے بڑے سے بڑے زندہ یا مردہ مفتی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، عقائد میں بات بورے کی ضرورت ہی نہیں پائی۔ ہاں، اور تیسرا عقیدہ میں نے المحنت سے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں جو حیات ہے دنیا کی سی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، وہ ہم نے دنیاوی نہیں کہا، دنیا کی سی کہا ہے۔ دیکھو کیسے نے، دنیا کی سی ہے تو دنیا کی زندگی میں تو سانس ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، ٹائلٹ ہوتا ہے، کیا قبر مبارک میں یہ ہے؟ اوے شہید جو رسول اللہ کے دین پہ جان دیتا ہے اس کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں۔ نبی علیہ السلام کی تو قبر مبارک میں زندگی جنت کی وہ تو اتنی عرفہ والا برزخی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بلکہ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ،
مت مردہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. یہ کہتے نہیں ہمیں شعور ہے. دنیا کسی ہے، دنیا کسی کہاں سے ہوگی؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المومنون. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے، ان سین بیریئر. وہ جی حدیث ہے مسند ابی جعلہ میں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری. بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن قبر مبارک آج کھولیں کوئی نبی آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جیسے دفنایا گیا تھا ویسے ہی جسم مبارک سلامت نظر آئے گا. وہ نماز بھی برزخی ہے. شب معراج جو صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اتنے سارے انبیاء کی امامت فرمائی، وہ بھی برزخی ہے. وہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جب ساری باتیں کریں گے وہ کہیں گے اصل میں ہم دنیا کی زندگی پتہ کیوں کہتے ہیں، بڑی ہوشیار ہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ جسم مبارک سلامت ہے، اس لیے دنیا کی اسی کہتے ہیں ہم، باقی برزخی ہے. نہیں نہیں، پرانے گلاں پرانے بہانے. میں تے تہاڈیاں شاواں کڈ کے دساں گا. فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا ہے کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شیخ احمد رفاعی قبر اطہر پہ جب اشعار پڑھ رہے تھے تو قبر سے ہاتھ باہر نکلا، کیونکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ نکالے، میں نے بوسہ دینا ہے. اور انہوں نے بوسہ دیا 90,000 لوگوں کی موجودگی میں، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. یہ دنیاوی آتا ہے نا، قبر سے ہاتھ نکلنا یہ دنیاوی نہیں ہے. دنیاوی مانتے ہیں یہ. اور پھر اگلی بات، شیخ عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں بوسہ لیا؟ ان کو تو میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں بڑا بدبخت ہوں کہ میری موجودگی میں میرے اسٹوڈنٹ کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلے اور وہ چومے اور میں چوموں ہی نہ. اور عبد القادر جیلانی پھر 295C کے حقدار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ واقع دین جی نہیں. اور اس تو بڑا جھوٹ، یہ 1000 سال پرانی بات کر رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا. اور 90,000 کے مجمع میں اگر ہاتھ نکلے کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کچھ 100-150 فٹ باہر نہ آئے؟ ہاں بتائیں نا یار، ہم تو پھر انجین نہیں کر رہے ہیں نا. اب آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ خواب کا معاملہ ہے، یہ برزخ کا معاملہ ہے. خواب نہیں سر، بیداری کی بات ہو رہی ہے. بیداری میں تو پھر بیداری والی باتیں ہوں گی. 500 بندوں میں ہاتھ نہیں نظر آتا، کہانیاں. پھر اعلیٰ حضرت نے ایک سٹیپ آگے طے کیا. انہوں نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں اولیاء بھی زندہ، شہید بھی زندہ، نبی بھی زندہ، کوئی فرق دسو. انہوں نے کہا فرق تو ہم دسنے ہیں، ساڈے بزرگ عبد الباقی زرقانی نے پہلے ہی فرما دیتا ہے. اور یہ عبد الباقی زرقانی دیوبند اور بریلوی دونوں کے روحانی ابا جی ہیں. فضائل مال میں بھی اس کے والے ہیں زرقانی کے. زرقانی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. اے فرق ہے نبی اور غیر نبی. جی یہ اما عائشہ کے سامنے کوئی بات کرے نا پھر میں پوچھوں. جی مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے. اما عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ میرے حجرے میں دفن تھے نا، تو میں بے دھڑک اس حصے میں چلی جاتی تھی. جب سے عمر دفن ہوئے نا تو میں پردے کے بغیر نہیں جاتی. عمر سے مجھے حیا آتی ہے. یہ نہیں کہ حضرت عمر دیکھ رہے تھے، جو قبر کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے، کپڑے تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کے سامنے پردہ تو کوئی چیز ہی نہیں. صرف حضرت عائشہ کا یہ تقویٰ تھا کہ وہ اس لیول تک، جس نے حضرت عثمان کہتے ہیں جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا میں نے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا اس سے. آپ کوئی کہے گا ان کو کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ یہ ہاتھ اب اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں اٹھے گا، چاہے جائے کہ میں اس کو کسی غیر کی طرف اٹھاؤں، کیونکہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے. تو یہ صحابہ کا تقویٰ ہوتا تھا، یہ اما عائشہ کا تقویٰ تھا کہ میں ادھر جو ہے بغیر پردے کے بھی نہیں جاتی، میں اتنا پردے کا اہتمام کرتی ہوں. اس اما عائشہ کے سامنے کوئی یہ بات کرے کہ جی نبی کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ شباشی کرتے ہیں،
اور جی جنت میں ہوریں نہیں ملیں گی، تو وہ جنت کا باغ ہے، حضور علیہ السلام کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے، او پائیے ہورا ملنیاں نے قیامت قائم ہونے تو بعد جدو لوگ جنت پہنچ جان گے، خدا دا نہ ہے کہ کام کر لگے ہو، اور کتنی جھوٹی تعویلات آپ کر رہے ہو بابوں کی بات کو۔ یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں جی اس میں گستاخی کون سی؟ گستاخی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے کب فرمایا کہ میری قبر میں بیویاں مجھ پہ پیش کی جائیں گی؟ بتاؤ، تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ یہ 3 عقیدے ہیں جی بتا دیے المحنت کے۔ قیامت تک ٹائم جے پوری ذریت حنفیہ دیوبندیہ نو بھی اور سارے علماء نو بھی اپنے اپنے بورے کھولو، ویڈیو چڑھاؤ۔ اے تے ویڈیو چڑھنی جے اے آرٹ کرے گی تانوں قیامت تک۔ میرے حال نہیں جانا، میرے حال صرف ایک بندہ ہے خوش نصیب اس روئے عرض تے، ہاں، نہ اس تو پہلے نہ اس تو بعد، طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، آمین تے کہو آمین۔ وہ آئیں، کیمرہ مین لے آئیں، عقائد پہ بات کریں اور جھومیں، ہاں جی، تو یہ اعزاز انہی کے لیے۔